میں نے اپنے تجربے میں دیکھا کہ بہت سارے لوگ جن میں خواتین اور مرد حضرات دونوں شامل ہیں مختلف قسم کی دردوں اور دوسری قسم کے مسائل کے ساتھ میرے پاس آتے ہیں، اور جو چیز میں نے ان سب میں کامن نوٹ کی وہ ہے انگزائٹی، سٹریس اور ڈپریشن، اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے گھریلو ماحول۔ السلام علیکم جی، میرا نام ڈاکٹر شہزاد کریم ہے اور میں ہوں آپ کا لائف ہیلتھ کوچ۔ ہم مختلف موضوعات پہ ویڈیوز بناتے رہتے ہیں جس میں پینز بھی شامل ہیں، باقی موضوعات بھی شامل ہیں، لیکن میں نے اپنے تجربے میں دیکھا کہ بہت سارے لوگ جن میں خواتین اور مرد حضرات دونوں شامل ہیں مختلف قسم کی دردوں اور دوسری قسم کے مسائل کے ساتھ میرے پاس آتے ہیں، اور جو چیز میں نے ان سب میں کامن نوٹ کی وہ ہے انگزائٹی، سٹریس اور ڈپریشن، اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے گھریلو ماحول۔ میں نے یہ دیکھا کہ اگر کسی کی انگزائٹی، سٹریس اور ڈپریشن کو بہتر کر دیا جائے تو اس کی دردیں بھی بہتر ہو جاتی ہیں، اس کا موڈ بھی بہتر ہو جاتا ہے اور اس کے کام کرنے کی صلاحیت بھی بہتر ہو جاتی ہے۔ تو میں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ ہم کچھ ایسی ٹپس، ایسے پوائنٹس آپ کے ساتھ شیئر کیے جائیں جس سے ہم اپنے گھریلو ماحول کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ یہ پوائنٹس نہ صرف مرد حضرات کے لیے ہیں بلکہ خواتین کے لیے بھی ہیں۔ تو امید ہے آپ کو یہ چیزیں پسند آئیں گی۔ اگر ہم ان پہ عمل کریں تو نہ صرف ہمارا گھریلو ماحول بہتر ہو سکتا ہے بلکہ ہماری دردیں اور باقی مرض بھی کم ہو سکتے ہیں۔ پہلی چیز خاتون کے لیے کہ وہ اپنے مرد کا استقبال خوشگوار مسکراہٹ سے کریں، اور اگر ہو سکے تو اگر وہ ہلکا پھلکا تیار ہو جائیں، بچوں کو بھی تھوڑا بہت تیار کر لیں، تو مرد کو آتے ساتھ ہی خوشگوار احساس ہوگا، اور آتے ساتھ ہی اس کو شکایتیں لگانے کی بجائے، اس کو گھر کے مسئلے مسائل بتانے کے بجائے اس کو تھوڑا سا ٹائم دیں، اس کو بیٹھنے دیں، تو آپ کی ساری باتیں سنے گا بھی اور وہ تمام مسئلے کو حل کرنے کی کوشش بھی کرے گا۔ نمبر 2، کبھی بھی اپنے مرد کو اس کی کم آمدنی کے تانے مت دیں۔ اس کے پاس جو بھی وہ کما رہا ہے وہ آپ کے لیے ہو سکتا ہے، آپ کی ضروریات کے مطابق وہ کم ہو، لیکن آپ نے اسی میں ہی صبر شکر کر کے گزارا کرنا ہے، کیونکہ آج انکم کم ہے تو کل وہ زیادہ بھی ہو سکتی ہے۔ اس کو آپ کے حوصلے اور اس کو آپ کے سپورٹ کی ضرورت ہے۔ برائے مہربانی اس کو کم آمدنی کے تانے دینے بند کر دیں۔ پھر غصے پہ قابو کرنا ہے، یہ دونوں کے لیے، یہ مرد کے لیے بھی ہے، یہ عورت کے لیے بھی ہے۔ یہ ضروری ہے اگر ایک بندہ کسی وقت غصے میں ہے تو بجائے سے کہ آپ اس کے ساتھ آرگومنٹ کریں، بحث مباحثے میں پڑیں، آپ کو تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جانا چاہیے، اور وہی بات جو آپ منوانا چاہتے ہیں اگر آپ کچھ دیر کے بعد اس سے بیٹھ کے آرام سے بات کر لیں گے، چاہے وہ مرد ہے یا وہ عورت ہے، وہ اگلا بندہ آپ کی بات سن بھی لے گا، اور اگر وہ ٹھیک ہوئی تو ہو سکتا ہے اس کے اوپر وہ عمل بھی کر لے۔ ایک اور بات جو میں نے بہت ساری خواتین میں دیکھی کہ برائے مہربانی اپنے سسرال کی باتیں جا کے اپنے میکے میں مت کریں، کیونکہ آپ کے سسرال کی میک کی ہوئی باتیں جب آپ میکے میں بتاتی ہیں تو نہ صرف آپ کے اپنے تعلقات خراب ہوتے ہیں بلکہ میکے اور سسرال کے درمیان بھی تعلق خراب ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ تو بہتر یہی ہے کہ آپ سسرال کی باتیں سسرال میں رہنے دیں، میکے کی باتیں میکے میں رہنے دیں۔ یہ دونوں کے درمیان اگر ایک حد قائم رہے گی تو تمام ریلیشنز بھی آپس میں بہتر رہیں گے اور ان میں خرابی کا اندیشہ بھی کم ہوگا۔ ایک چیز کا اور بیوی کو خیال رکھنا چاہیے کہ اس کو اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر کوئی کام نہیں کرنا چاہیے، خاص طور پہ وہ کام جس میں شوہر ناراض ہوتا ہے، جو اس کو پسند نہیں ہے۔ برائے مہربانی یہ کوشش کریں کہ وہ کام نہ کریں، اور یہی بات اپنے مرد حضرات کو بھی میں کہوں گا کہ اگر ایک چیز بیوی کو پسند نہیں ہے تو برائے مہربانی کوشش کریں کہ وہ کام نہ کریں۔ اگر کسی کو اسموکنگ پسند نہیں ہے، کسی کو آپ کو بہت زیادہ باہر آنا جانا پسند نہیں ہے، تو کوشش کریں اگر آپ اپنے گھر کا ماحول اچھا رکھنا چاہتے ہیں، دردوں سے اور باقی امراض سے بچنا چاہتے ہیں، تو آپ اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ جو چیز آپ کی بیوی کو پسند نہیں ہے وہ برائے مہربانی کوشش کریں کہ وہ نہ کریں۔ ایک اور چیز جو میں نے اکثر دیکھا اپنے پیشنٹس میں کہ وہ لوگ اپنی بیویوں کی تعریف نہیں کرتے۔ وہ جو بیچاری سارا دن ان کی خدمت میں جتی رہتی ہیں، نہ صرف ان کی بلکہ ان کے ماں باپ کی، ان کے دوستوں کی، باقی مہمانوں کی خدمت میں جتی رہتی ہیں۔ ان کا اعتراف کرنا، اس کی تعریف کرنا، ان کو سپورٹ کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ تھوڑی سی مثبت انداز میں کی گئی تعریف ایک بیوی کو یا ایک میاں کو ایک نئی زندگی دے دیتی ہے۔ تو تعریف کرنے میں، اس کی خدمات کو سراہنے میں کبھی بھی بخل سے کام نہ لیں۔ آپ کو اگر چیز اچھی نظر آتی ہے تو اس کی کھل کے تعریف کریں، اس کو سپورٹ کریں، اس کا حوصلہ بھی بڑھے گا اور آئندہ کے لیے وہ اور دل و جان سے آپ کی خدمت کرے گی۔ اور بلا وجہ کی تنقید، ہمیں سے بہت سارے لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ بلا وجہ کسی نہ کسی چیز پہ تنقید کرتے رہتے ہیں، کیڑے نکالتے رہتے ہیں۔ اس لیے اکثر خواتین کو یہ پسند نہیں ہوتا کہ ان کے مرد گھر میں بیٹھیں، کیونکہ وہ گھر میں بیٹھیں گے تو کسی نہ کسی چیز پہ وہ کیڑے نکالتے رہیں گے۔
برائے مہربانی یہ چیز آپ کے ماحول کو بہت سختی سے خراب کر سکتی ہے۔ بلا وجہ کی تنقید بالکل مت کریں۔ ہاں اگر آپ کو کوئی واقعی کوئی چیز نظر آتی ہے تو اس کو تنقید کو مثبت طریقے سے بھی کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ پہ کوئی تنقید کرتا ہے تو آپ اس کو مثبت طریقے سے لے بھی سکتے ہیں، پازیٹیولی اس کو لے سکتے ہیں۔ اگر واقعی کوئی خرابی ہے تو اس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ ہر تنقید کو اپنی عزت کا مسئلہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمام گھریلو ماحول کو بہتر بنانے کے لیے، اپنے بچوں کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر رکھنے کے لیے، میرے خیال میں، میرے تجربے کے مطابق کم از کم ایک دفعہ ہفتے میں بچوں کو اپنے گھر سے باہر لے جانا ضروری ہے۔ جتنا بھی آپ افورڈ کر سکتے ہیں، باہر کھانا افورڈ کر سکتے ہیں، کسی پارک میں جانا افورڈ کر سکتے ہیں تو وہ ضرور جانا چاہیے۔ اس سے نہ صرف آپ کے اپنے ریلیشن بہتر ہوں گے، میاں بیوی کے ریلیشن بہتر ہوں گے، بلکہ آپ کے بچوں کے ساتھ بھی ریلیشنز بہتر ہوں گے۔ جب تک آپ کی فیملی میں ہم آہنگی نہیں ہے، آپ کو سکون نہیں آ سکتا، اور وہ سکون ایک اچھی خانگی زندگی کے لیے بے حد ضروری ہے۔ بچوں کے ساتھ کسی گیم میں، چاہے وہ آؤٹ ڈور ہو یا گھر کے اندر آپ لوڈو ہی کھیل لیں، تو اس سے بھی آپ کی بچوں کے ساتھ ہم آہنگی بڑھے گی، ان کے ساتھ ریلیشن میں اضافہ ہوگا، ان کے ساتھ گپ شپ لگے گی، اور بچے آپ کے ساتھ زیادہ فرینک ہو سکیں گے۔ نہ صرف بچے بلکہ آپ کی بیوی یا آپ کے میاں دونوں کے ساتھ آپ کے ریلیشن بہتر ہو جائیں گے۔ اور میاں کو میرا خاص طور پہ یہ کہنا ہے کہ آپ اپنے گھر کے کاموں میں ضرور اپنی بیوی کا ہاتھ بٹائیں۔ اس کو اس بات سے بہت خوشی ہوگی، اور اس کو یہ احساس ہوگا کہ میرا میاں نہ صرف میرے متعلق احساس کرتا ہے بلکہ اپنے گھر کے متعلق بھی اس کو احساس ہے، اور وہ گھر کے کاموں میں شرکت اس کو ایک نئی زندگی دے دیتی ہے۔ پھر توازن، یہ بہت ضروری ہے۔ ایک مرد کے لیے اپنی بیوی اور اپنی فیملی کے درمیان توازن رکھنا بے حد ضروری ہے، کیونکہ عورت کو کچھ نہیں چاہیے آپ سے، صرف عزت چاہیے۔ ماں کی عزت ماں کو دیں، بہن کی عزت بہن کو دیں، اور اپنی بیوی کی عزت اس کو اس کے حصے کی عزت دیں۔ جب تک کہ آپ کے گھر میں یہ توازن نہیں ہے، اس وقت تک آپ کی خانگی زندگی بہتر نہیں ہو سکتی، اور یہ توازن قائم رکھنا مرد کی ذمہ داری ہے۔ اور آخر میں سب سے ضروری چیز وہ ہے گھر کے اندر ایک رومانٹک ماحول یا رومانٹک ایمبینس۔ جب تک آپ کی رومانٹک زندگی خوشگوار نہیں ہے، اس وقت تک آپ آپس میں اچھا ریلیشن نہیں رکھ سکتے۔ اور اس کی ذمہ داری بھی نہ صرف مرد پہ عائد ہوتی ہے بلکہ اسی طرح عورت پہ بھی عائد ہوتی ہے۔ اس کو اپنے مرد کی ضروریات کا خیال رکھنا چاہیے، اور بندے کو اپنی ضرورت اور اس کی خواہشات کا خیال رکھنا چاہیے۔ آپ کا ریلیشن اس وقت تک قائم نہیں رہ سکتا اور ترقی نہیں کر سکتا جب تک آپ ایموشنلی اور رومانٹکلی ایک دوسرے کے ساتھ کمپیٹیبل نہیں ہے۔ جب تک آپ ایک دوسرے کا خیال نہیں رکھتے، جب تک آپ ایک دوسرے کا احساس نہیں کرتے، اس وقت تک آپ کا یہ ریلیشن ٹھیک نہیں رہ سکتا اور یہ ٹھیک طریقے سے چل نہیں سکتا۔ سو یہ جو چند پوائنٹس میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے، یہ اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ اس تمام چیزوں کو فالو کرنے سے نہ صرف آپ کی خانگی زندگی بہتر ہو سکتی ہے بلکہ آپ ڈپریشن، انگزائٹی اور سٹریس سے بھی بچ سکتے ہیں، اور یہ نہ صرف آپ کی زندگی بہتر کرے گی بلکہ بہت سارے امراض اور بہت ساری دردوں سے بھی آپ کو نجات دے سکتی ہے۔ اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اس کو لائک کریں، کامنٹ کریں اور شیئر کریں، اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز اپنے ٹائم پہ مل سکیں۔